السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوہاب آنشینی۔ مقامات اور فروعات کو تلاوت میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مختصر تعارف کے ساتھ آغاز کیا جائے، جس میں کچھ مطلوبہ اصطلاحات کے کلیدی نکات اور تعریفیں شامل ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا تلاوت یا نعت یا ابتہالات، اسی طرح اناشید اور تواشیح کی آواز مختلف ترنم اور اتار چڑھاؤ کے بعد مختلف آوازوں سے مل کر بنتی ہے، جنہیں جب ایک خاص ترتیب میں ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تو انسانوں میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے اور سننے والا پڑھنے والے کے فن اور ترنم سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ آوازوں کی دنیا میں ان خوبصورت آوازوں کو علامتوں اور لکیروں کے ذریعے لکھا جا سکتا ہے۔ در حقیقت مقامات کی آوازوں کو لکھنے اور پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، جنہیں نوٹ یا درجہ کہا جاتا ہے، جن پر دنیا کے تمام ممالک میں عمل کیا جاتا ہے۔ جس طرح موسیقی سے واقف ہر شخص موسیقی کا ایک ورق دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ موسیقی کی اس شیٹ پر کن وقفوں اور برابری کے ساتھ کون سی آوازیں نکلتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حروف تہجی سے واقف شخص ان کو ملا کر ایک جملہ یا مفردات سے کوئی کلمہ یا آیت بنا سکتا ہے۔ لہجات میں حروف تہجی یا نوٹ کے حروف کی تعداد 7 ہوتی ہے، جو کہ بالترتیب یہ ہے: دو، رے، می، فا، سول، لا، سی ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ ان لائنوں پر لکھے جاتے ہیں جنہیں کیریئر لائنز کہتے ہیں۔ ان لائنوں کی تعداد 5 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت کیریئر لائنوں کی تعداد کو 5 سے بڑھا کر اس نمبر تک کیا جا سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مقامات میں اہم آوازوں کی رینج، یعنی سب سے کم آواز سے لے کر نچلی آوازوں تک 60 سے زیادہ آوازیں ہوتی ہے، جبکہ نوٹس صرف 7 ہوتے ہیں۔ اس لیے مقامات میں پہلا اصول یہ ہے کہ 7ویں نوٹ کے بعد نوٹ اس وقت تک دہرائیں جب تک کہ وہ سب سے زیادہ نوٹ تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ان کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیں کہ ہر نوٹ کی فریکوینسی ہر نوٹ کی 2 بار تکرار ہے۔ یہ ایک ہی نام ہوگا: دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو، رے، می، فا، سول، لا، سول، فا، می، رے، دو، سی، لا، سول، فا، می، رے، دو، سی۔ یہاں جس نقطے کا ذکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیریئر لائنوں پر نوٹوں کی جگہ کا تعین اس نشان سے ہوتا ہے جو اس کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس نشان کو کلید یعنی چابی کہا جاتا ہے۔ مقامات کی دنیا میں چابیاں 3 قسم کی ہوتی ہے: سل کی چابی، فا کی چابی اور با کی چابی۔ مقامات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کلید کو سول کہا جاتا ہے۔ کیریئر لائنوں کی بائیں جانب یہ کلید دوسرے لائن کے نیچے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ سل کا نوٹ ہے، اور باقی نوٹ اس سے پہلے اور بعد میں ہیں۔ آپ حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نوٹ لکیروں کے درمیان اور لائنوں پر برابر رکھے گئے ہیں، جیسا کہ اس نقشے میں آپ نے دیکھا۔ یہاں تک آپ حضرات نے نوٹس کے نام اور جگہ کے تعین کو سمجھ لیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مقامات کے اس مقدمہ سے آپ کو موسیقی سکھانا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی موسیقی کا کوئی آواز اور نہ آلات موسیقیہ سے آشنائی کا ذکر ہوگا۔ اسی بنا پر نوٹس کا جاننا، کیریئر لائنوں کے درمیان کے نقطوں کا جاننا اور لائنوں کے اتحاد اور اتصال کو سمجھنا، اور مقامات میں ترنم اور خوش الحانی کے ضروری قواعد اور اشاروں کو انگلش، فارسی اور عربی میں کیا کہتے ہیں،
تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی تعریف اشکال اور آواز کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مقامات کے اصطلاحات اور فروعات کے سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور باقاعدہ کلاسز جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ اللہ حافظ۔